صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے پہلے وہ فرد ہے، سب سے پہلے وہ شخصیت ہے جنہوں نے سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، اور آپ نے خود ہی یہ واقعہ بیان کیا جس کو ابن اسیر نے اسد الغابہ میں نقل کیا۔ فرمایا کہ آپ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کپڑوں کی تجارت فرمایا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ یمن گئے ہوئے تھے کپڑوں کی تجارت کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب کاروباری سلسلے میں کہیں کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو وہ اپنے کمرے میں تو بیٹھا نہیں رہتا نا، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کاروباری سلسلے میں گیا ہے تو تمام لوگوں سے ملتا ہے، بازار میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور وہاں جو کاروباری لوگ ہیں ان سے رائے لیتا ہے، ان سے مشورے لیتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سے لوگوں سے ملاقات کی، کسی سے کچھ خریدا، کسی کو کچھ بیچا۔ تو فرماتے ہیں کہ واپس آتے ہوئے ایک بوڑھے عالم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی وہیں یمن میں۔ بوڑھے عالم نے، جو یہودی عالم تھا، اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پہلا سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ حرم محترم سے ہیں، آپ حرم مکہ سے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں حرم مکہ سے ہوں، میں مکی ہوں۔ پھر اس نے غور سے دیکھا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ قریشی ہیں، خاندان قریش سے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں خاندان قریش سے ہوں۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، فرمایا خاندان قریش کی شاخوں میں سے بنو تیم کی شاخ سے آپ ہیں؟ فرمایا بے شک میں بنو تیم کی شاخ سے ہوں۔ تو جب تینوں سوال اس نے کیے اور تینوں سوال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں دیے، تینوں سوالوں کے جوابات آپ نے اس بات میں دیے، تو اب وہ حضرت صدیق اکبر نے اس سے پوچھا نہ میں تمہیں پہلے جانتا، نہ تم آج سے پہلے مجھ سے ملے، تم مجھ سے یہ سوالات کیوں کرتے ہو، اور یہ اندازے جو تم میرے بارے میں لگاتے ہو ٹھیک ٹھیک اندازے کیوں کر لگا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی کتابوں کا عالم ہوں، اپنی کتابوں کا سب سے بڑا عالم ہوں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میری کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ آخری نبی کا ظہور قریب ہے، اور آخری نبی کے ہاتھ پر سب سے پہلے جو شخص کلمہ پڑھے گا اس کی نشانی جو میری کتاب میں موجود ہے، جو ہماری کتاب میں موجود ہے، ان نشانی پر آپ پورے پورے اترتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ ساری نشانی موجود ہے جس نشانی کو دیکھ کر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی جس کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے سب سے پہلے تم ہی اس کی مدد کرنے والے ہوگے۔ فرمایا یہ تو ظاہری نشانی جو میں نے دیکھی وہ میں نے بتا دی، ایک آخری نشانی ہے، اگر وہ بھی پوری ہو جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہی اس کے ہاتھ پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ آخری نشانی کیا؟ فرمایا ایک آخری نشانی یہ ہے آپ اپنی کمر میں سے کچھ کپڑا اٹھائیں تو میں دیکھ کر بتا دوں۔ تو آپ نے اپنی کمر میں سے کپڑا اٹھایا، ناف کے پاس ایک تل دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ میں اپنے رب اور اپنے نبی، اپنے رب کی گواہی دیتا ہوں اور اپنے نبی کی رسالت کی گواہی دے کر کہتا ہوں کہ آخری نبی کے ہاتھ پر جو سب سے پہلے بیعت کرنے والا شخص ہوگا وہ تم ہی ہوگے۔ کہا کیوں؟ اس لیے اس نے کہا کہ ساری نشانی جو ظاہر میں موجود تھی وہ بھی ہے، اور ہماری کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس کے ناف پہ ایک ایسا تل ہوگا کہ ایسا تل کسی دوسرے شخص کے جسم میں نہیں ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا آپ کے ناف کے پاس ایسا تل بھی موجود ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب جلدی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا تم پر سبقت لے جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات تو عجیب تھی۔ اچھا یہ بات بھی طے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بہت پکی دوستی تھی۔ روزانہ 2 بار آپ کے گھر میں آنا جانا ہوتا تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو روایت کرتی ہے، صبح کے وقت اور شام کے وقت روزانہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے تھے۔
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سنی. جب آپ جانے لگے تو اس عالم نے کہا کہ چند اشعار میں نے لکھے ہیں, وہ اشعار سنتے جائیں. تو عرب تو اشعار سننے سنانے میں بہت ہی خوش مزاج تھے, اور اشعار سننے سنانے میں بہت خوشی محسوس کرتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر وہ اشعار آپ سنانا چاہیں تو سنائیں. انہوں نے چند اشعار سنائے اور آپ نے انہیں داد دی. پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی, پھر وہ چلے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کام تھا, جو کاروباری سلسلے میں لین دین کرنا تھا, وہ آپ نے کیا. پھر جب آپ مکہ تشریف لائے تو مکے کا رنگ ہی الگ تھا. جب آپ حرم محترم میں تشریف لائے تو وہاں کی سرزمین ہی الگ محسوس ہو رہی تھی, وہاں کی آب و ہوا ہی الگ لگ رہی تھی. بعض لوگ تھے جو خوش تھے اور بعض لوگ افسردہ پھر رہے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے جب لوگوں میں آپ گئے تو وہاں عتبہ, ابو جہل, شیبہ, یہ تمام لوگ جو رؤسائے قریش میں سے تھے, قریش کے مختلف قبائل کے سرداروں میں سے تھے, یہ سب جمع ہوئے اور کہنے لگے ابو بکر تم گئے ہوئے تھے, تمہاری غیر موجودگی میں یہاں عرب میں عجیب بات ہوئی. کہا کہ کیا, کون سی بات ہوئی؟ کہا ابو طالب کے بیٹے نے, ابو طالب کے بھتیجے نے نبوت کا اعلان کر دیا. ابو طالب کے بھتیجے نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور ہم تو تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے. اگر تم ہمارے درمیان میں ہوتے تو ہم پہلے ہی فیصلہ کر دیتے, لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو. اب تم آ گئے ہو تو اب ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تو جس طرح سے بھی ٹال دیا کہ پہلے حالات دیکھ لیے جائیں اور دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے. میں نے تم سے تو سن لی ہے بات, اب وہاں سے بھی جا کے سنو. دونوں جانب سے بات سننے کے بعد ہی عقل مند انسان فیصلہ کرتا ہے نا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کسی طرح ٹال دیا اور پھر جب وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تسلی ہوتے ہوئے, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور عرب اس بات پر متفکر ہیں, عرب اس بات پر غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے تمام خداؤں کو باطل قرار دے دیا اور ایک خدا کی جانب عبادت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. تو کیا واقعی یہ صحیح بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, اے ابو بکر تم زمانہ جاہلیت میں بھی میرے دوست تھے اور میں چاہتا ہوں کہ زمانہ ایمان میں بھی تم میرے دوست رہو. میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں روئے زمین میں اس بات کے لیے تمام لوگوں کو تیار کر دوں کہ ایک رب کی عبادت کی جائے. ابو بکر تم میرا ساتھ دو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سلیم الفطرت تھے, بہت ہی سلیم الفطرت, الجھی ہوئی فطرت کے حامل نہیں تھے, بہت سلیم الفطرت تھے. چنانچہ آپ نے جب ان کی دعوت سنی تو آپ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور میں اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں, میں نے ایک قدیم زمانے سے آپ کو دیکھا ہے, آپ ہمیشہ سے سچے اور امانت دار رہے ہیں. میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ آپ جو بول رہے ہیں, جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا ہے, لیکن یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. کیا اس کی کوئی دلیل مجھے مل سکتی ہے کہ جس سے مجھے تسلی ہو جائے, قلبی تسلی ہو جائے؟ تو رسول کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر یمن میں جس بوڑھے عالم سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی تو کیا یہ ملاقات ہی اس دلیل کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے عرض کیا رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں تو میں نے بہت سے بوڑھوں سے ملاقات کی ہے, آپ کس بوڑھے کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے تمہیں اشعار سنائے تھے. عرض کرنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو میں بھی بھول گیا تھا, میں نے کسی دوسرے کو بتائی ہی نہیں, یہ بات آپ تک کیسے پہنچی؟ فرمایا مجھے اسی فرشتے نے خبر دی ہے جو فرشتہ میرے رب کے پاس سے مجھ پر وحی لے کر نازل ہوتا ہے. تو یہ وہ واقعہ تھا, یہ وہ موقع تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے.